محترم، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عید سے قبل ہمارے شارگ میں اور لورلائی روڈ پہ اور خصوصاً کوئٹہ تفتان روڈ پہ درجنوں گاڑیوں کو جلایا گیا۔ اس صورتحال میں پورے ٹرانسپورٹ کو جو ہے نا وہ خوف میں مبتلا کیا ہے۔ اب 90% ٹرانسپورٹر جو ہے نا وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنی کارگو سروس جو ہے نا وہ بلوچستان میں بند کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلی جو ذمہ داری تھی ریاست کی، حکومت کی، ہماری جان و مال کے تحفظ کا، تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جان و مال کی تحفظ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں جب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو حکومت کی جانب سے کوئی کمپنسیشن، کوئی مالی مدد کی وہ ابھی تک حکومت کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ 2012 میں ہمارے احتجاج کے دوران حکومت، اس وقت کی حکومت نے ایک وہ پاس کیا جس کے تحت ایسے واقعات، دہشت گردی کے واقعات میں اگر نقصان پہنچتا ہے تو حکومت نے 10 لاکھ روپے مقرر کیے تھے، جو آج تک چل رہا ہے، وہ بھی بڑا رو دو کے ذلیل ہو کے جو ہے نا وہ ڈرائیور تک ملتا ہے۔ تو ہمارے یہاں حکومت سے یہ مطالبہ ہے، خصوصاً کوئٹہ تفتان روڈ پہ۔ تو دوسری جانب آپ جب ہمیں وہ کمپنسیشن یا ہماری مالی مدد نہیں کرتے ہیں، اس سے ایک خاندان اجڑ جاتا ہے، ایک پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی جب آپ نہیں کرتے ہو تو ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا لوڈنگ ان لوڈنگ بلوچستان سے بند کریں۔ تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر بلوچستان حکومت کو، یہاں کے اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہاں ٹرانسپورٹ کا شعبہ جو ہے نا وہ بلوچستان میں زراعت کے بعد روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ لوڈنگ ان لوڈنگ بند کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ لوڈنگ ان لوڈنگ بند ہو گئی تو یہاں کے لوگوں کے لیے بنیادی اشیاء کی وہ جو ترسیل ہے وہ ناممکن ہو جائے گی۔ تو ہم ٹرانسپورٹروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں تحفظ دے، اور اگر تحفظ آپ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہمیں اتنا تو وہ دے دے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہمارے اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کا تو ازالہ ہو۔ دیکھو ہم ٹرانسپورٹر ہے، ہم کسی کی خواہشات پہ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی کہے یہاں سے یہ لوڈ نہ کرو، کوئی کہے وہاں سے یہ لوڈ نہ کرو، ہمارا تو یہ روزگار ہے، تو پھر ہم جائیں کہاں، کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ہم نے یہی سوچا ہے کہ حکومت، ہم جو لوگ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ان کا مقصد ہے کہ ہم لوڈنگ ان لوڈنگ بند کریں۔ اب اگر ہم لوڈنگ ان لوڈنگ بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جو مقصد ان کا ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم حکومت کو یہ ایک موقع پھر دینا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اتنا صرف کریں۔ تحفظ ممکن نہیں ہے ان حالات میں، کم از کم ہمیں جو ہمارے مالی اس حوالے سے، ہم اپنی جان کی پرواہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں جتنا نقصان پہنچاتے ہیں، 10 گاڑی جلاتے ہیں، 50 جلاتے ہیں، اگر آپ ہمیں نقصان کی وہ کرو گے تو یقیناً ہم اپنا ٹرانسپورٹ، اپنا کارگو سروس جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں، پورے بلوچستان میں جاری رکھیں گے۔ بصورت دیگر تو لوگ یہاں پہ وہ نہیں کریں گے، لوڈنگ ان لوڈنگ نہیں کریں گے۔ ہمارے ٹرک والے سارے اب بھی زیادہ تر بلوچستان، اپنا پنجاب اور سندھ اور وہاں پہ جا کے اپنا روزی کما رہے ہیں، یہاں بلوچستان آنے سے کترا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہم حکومت کو 10 تاریخ تک کا ٹائم دیتے ہیں، 10 جون تک۔ اگر 10 جون تک یقیناً انہوں نے کوئی فوری طور پہ اعلان نہیں کیا ان ڈرائیوروں کے لیے، ان کی مالی مدد کے لیے، تو 10 دن کے بعد ہم لوڈنگ ان لوڈنگ بند کرنا اور دوسرے جو احتجاجی طریقے ہیں وہ اختیار کریں گے۔ فی الحال جو ہے نا پورے بلوچستان میں لوڈنگ ان لوڈنگ ہم نے اس حالات کے باوجود جاری رکھی ہوئی ہے۔